السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فیضان پاک وطن ٹی وی نیو یارک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ہماری جو خبر ہے وہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے حوالے سے ہے۔ وہ نوجوان نسل جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جو بالخصوص جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے لیے جنہوں نے بیرونی تعلیمی اداروں سے رجوع کیا اور وہاں سے انہوں نے کامیابی سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر پاکستان واپس آئے، اور جو اسٹوڈنٹ ابھی جو طلباء وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ خبر ان کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے بڑی افسوس کی، جو ان کے لیے اس خبر سے ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہیں، خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے جو ہے وہ جتنے بھی جو بیرون ملک سے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ یورپ کا کوئی ملک ہے یا سینٹرل ایشین وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ان کی جو ہے انہوں نے پاکستان میں ملازمت، پریکٹس اور ہاؤس جاب پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ جو 8 ستمبر کو نوٹس جاری ہوا ہے پی ایم ڈی سی سے، اس کے مطابق جو ہے اب صرف وہی فارغ التحصیل طلباء جو ہیں پاکستان میں جو میڈیکل کالجز کے بیرونی یونیورسٹیوں سے جو میڈیکل کالج کے طلباء ہیں، وہی جو فارغ التحصیل ہے وہی اب پاکستان میں ہاؤس جاب یا پروویژنل رجسٹریشن حاصل کر سکیں گے جنہوں نے پی ایم ڈی سی کے کسی تسلیم شدہ اداروں سے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ایک فہرست تھی جو غیر ملکی اداروں کی پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر دستیاب تھی، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس فہرست ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بتائیں کہ اچانک سامنے آنے کے بعد سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ طلباء ہوئے ہیں جو اس وقت چین، روس، کرغستان، قازقستان، آذربائیجان اور مشرقی یورپ کے مختلف ممالک میں زیر تعلیم ہیں۔ والدین کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کے اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں اٹھا کے ان بچوں کو جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے انہوں نے وہاں پہ ان ممالک میں بھیجا ہوگا، اور جو مکمل کر کے آئے ہیں پتہ نہیں اس کے لیے ان کے والدین نے کتنے دکھ اٹھائے ہوں گے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کس مشکل سے ان کی فیسیں جو ہیں بھری ہوں گی۔ اور دوسرا، جو نوجوان ان ممالک کی یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے تھے تو ان اداروں کے نام پی ایم ڈی سی کے فہرست میں شامل تھے جو ویب سائٹ سے ہٹائی گئی ہے۔ تو اب اچانک اس فہرست کو ختم کر دینے سے ان طلباء طالبات کے لیے جو بالکل غیر یقینی اور جو کی صورتحال ہے اور مایوسی کا جو ہے وہ باعث بن گیا ہے، یہ فیصلہ باعث بن گیا ہے، اور ان کے خاندانوں کو غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے جو مستقبل ہیں ان طلباء کا وہ داؤ پہ لگ گیا ہے، اور جو جتنے بھی جو اس وقت ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور جو حاصل کر رہے ہیں، ان کے والدین پہ کیا گزری اس فیصلے تھے۔ شاید پی ایم ڈی سی سے آگاہ نہیں ہے، نہ ہی حکومت حکومت جو ہے اس فیصلے کا نوٹس جو ہے اس نے لیا ہے، کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ 8 ستمبر کا جاری ہوا ہے، تو آج 12 ستمبر ہے، 4 دن ہو گئے اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ تاہم ہمارے ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ کے لائر ہیں ذوالفقار احمد بھٹا، انہوں نے اپنے طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک رٹ دائر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے صدا کی ہے کہ وہ اس معاملے کو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، پاکستان کے نوجوان جو ڈاکٹرز ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہے، تو اس پر وہ 100 موٹو نوٹس لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 100 موٹو نوٹس لینے کے لیے اب جو ہے ایک کمیٹی ہے، کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 100 موٹو نوٹس لینا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں مستقبل کے اور جو ڈاکٹر بن کر آئے ہیں ان کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ ہے۔ آگے ہی پاکستان میں ڈاکٹر کی جو ہے وہ بڑی کمی ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا اثر انداز ہوگا ملک کے اوپر۔ ہمارے جو ڈاکٹر پہلے ہی بیرون ملک جا رہے ہیں اور اگر یہاں بھی ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو یہ بھی بیرون ملک کی راہ لیں گے۔ تو آپ کو یہ اس کے بعد جو ہے اچانک جو ہے یہ پالیسی جو ہے یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ طلباء اور ان کے والدین بہت خطیر سرمایہ اس پہ صرف کر چکے ہیں، اور اب ان کی جو ہے جب روزگار کا ٹائم آیا تو پی ایم ڈی سی نے اس پہ ان کو جو ہے پابندی لگا دی ہے۔ اس فیصلے میں اس نئی پالیسی میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کمیشن سے رجسٹرڈ نہ ہونے والے جو بین الاقوامی کالجز کے فارغ التحصیل پی ایم ڈی سی کے فارغ التحصیل جو ہیں وہ اب پی ایم ڈی سی کے امتحان میں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، جبکہ
آپ کو بتائیں کہ ماضی میں پی ایم ڈی سی کے غیر ملکی میڈیکل اداروں کی ایک فہرست جاری کیا کرتی تھی. جو ادارے فہرست میں شامل ہوتے ان سے فارغ التحصیل طلباء بآسانی پروویژنل رجسٹریشن لے کر ہاؤس جاب جو ہے وہ شروع کر سکتے تھے. زیادہ تر کیسز میں جو ہے نیشنل رجسٹریشن ایگزام جیسے NRE جسے کہا جاتا ہے اس سے استثنا بھی دے دیا جاتا تھا. تاہم اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے اس فیصلے کے بعد، اور نئی پالیسی کے مطابق غیر ملکی اداروں کو پاکستان میں تسلیم کروانے کے لیے نہ صرف سخت پروسیس سے گزرنا ہوگا بلکہ اس میں فزیکل انسپیکشن، دستاویزی جانچ پڑتال اور امریکی ادارے ایجوکیشنل کمیشن فار فارن میڈیکل گریجویٹ سے فیڈرل فارن میڈیکل گریجویشن کی منظوری بھی لازمی ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اعداد و شمار کے جو پاکستان کے اعداد و شمار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہر سال 8 سے 10 ہزار طلباء جو ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ بیرون ملک جاتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کا رخ کرتی ہے. اور نئی پالیسی کے تحت بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے والے گریجویشن صرف اسی صورت میں پاکستان میں رجسٹریشن حاصل کر سکیں گے جب ان کے اداروں کو پی ایم ڈی سے تسلیم کیا جائے گا یا پی ایم ڈی سے تسلیم شدہ ہوگا. اور بصورت دیگر انہیں نیشنل رجسٹریشن ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. یہ بھی کمال کی بات ہے. اور پی ایم ڈی سی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جو ادارے ECFMG سے منظور شدہ ہیں ان کی گریجویشن کے لیے راستہ کھلا ہے. تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہم سے ہماری بھی درخواست ہے کہ اس پر وہ سو موٹو نوٹس لیں اور ان طلباء کے جو مستقبل کا معاملہ ہے حل کریں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ بچے ایسے ہیں جن کے والدین نے بڑی مشقت کاٹ کر اپنا پیٹ کاٹ کر ان بچوں کو بیرون ملک بھیجا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی ڈاکٹرز کی کمی ہے. اگر یہ طلباء بھی پاکستان سے مایوس ہو کر بیرون ملک کا رخ کریں گے تو پاکستان میں صحت کی جو شعبہ ہے اس کی صورتحال تو ویسے ہی بڑی گری ہوئی ہے. تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے، حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لے اور پی ایم ڈی سی کا یہ نوٹس جو ہے وہ کینسل کروائے. کوئی ایسی صورتحال اگر کچھ بیرون ملک تعلیمی ادارے ہیں ان پہ کچھ تحفظات ہیں اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹروں پہ جنہوں نے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی ہے ان پر ہی پابندی لگا دینا، ان کی ملازمتوں پر پابندی لگا دینا یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے والدین کو یہ اس خبر سے جو ہے وہ بیمار ہو جائیں گے، کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے کہ انہوں نے اتنی بڑی رقوم خرچ کی اور جب ان کے بچوں کے کمانے کا وقت آیا اور جب ان کے بچے کا اچھے مستقبل دیکھنے کا وقت آیا تو ان پر جو ہے یہ ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا. تو ناظرین اس خبر کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں نئی خبر کے ساتھ. اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.